میں نے پہلے آپ سے کلیئر کر دیا تھا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. چھوڑ رہا ہے، بنے گا مکھ منتری، وہ کرسی پہ بیٹھے گا، آپ اسے کل بات کریں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر جو اپوزیشن کی گنتی ہے 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر نامنیٹ کرنے کے بعد بی جے پی کی گنتی 6 سے شروع ہوتی ہے تو آپ فارم کر پائیں گے سرکار؟ دیکھیے، اگر میرے پاس طلسمی چراغ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کیا ہوگا، مگر میرے پاس وہ اللہ نے وہ چراغ نہیں دیا ہے. جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن انٹینشنز تو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. مجھے ان کے انٹینشنز پتا ہیں، ان کے انٹینشنز پہلے سے ہی پتا تھے، مگر ان کے انٹینشنز کامیاب نہیں ہوں گے. وہ آسمان سے بھی چھلانگ مارے. میں نے پہلے آپ سے کلیئر کر دیا تھا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو جائے گا اس کا حشر وہ ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا. سر آپ انڈیپینڈنس کی ہیلپ لیں گے اگر ضرورت پڑی؟ دیکھیے، میں بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیا اس سے ہم لوگ ریاست کو مضبوط کر سکتے ہیں، یہاں کی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ. مگر یہ ان کا ہونا چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں اس ریاست کو آگے بڑھانا، نفرت سے نکالنا جو سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے. سر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی پولیٹیکل پارٹی کو دے شوڈ کم ٹوگیدر فار دا بگر کاز. The bigger cause is the main thing. What are we fighting for? For the good of the people. What are they fighting? For good of the people. So let's work together and try to remove all the tragedies that have occurred in this state for the last 10 years. صاحب میں آپ سے کہتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہریانہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ تو کہتے ہیں سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اگر ان کے پاس سب کچھ ہے تو بیساکھی پہ کیوں چل رہے ہیں؟ یہ بیساکھیوں پہ چلنے والے یہی باتیں کرتے ہیں. جس دن وہ بیساکھی گر جائے گی یہ بھی گر جائیں گے. اس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. لوگوں کی بہت ساری ایکسپیکٹیشن اس کولیشن گورنمنٹ سے. دیکھیے، یہی تو مصیبت ہے. ایکسپیکٹیشنز اتنی ہیں کہ اللہ ہی جانے وہ چیف منسٹر سو سکے گا یا نہیں سو سکے گا. اتنی تکلیفیں ہیں 10 سال میں لوگوں کے. میں ابھی جموں سے آیا ہوں اور میں نے جموں کی بربادی دیکھی ہے، ان کی سڑکیں دیکھی ہے، ان کی اسٹریٹس پہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، اندھیرا لگتا ہے. اور پھر کہتے ہیں ان کو یہ خیال ہے کہ جموں ان کی جیب میں ہے. افسوس تو مجھے اس بات کا ہے. جموں کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی حالت کیا ہے، کہاں پہنچ گئے ہیں. ایمانداری سے مجھے سخت افسوس ہوا. وہ تو پہلے ہم لوگوں کو گالیاں مارتے تھے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت نے جموں کو پھینک دیا ہے. آج تو انہی کے لوگ ہیں جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے جموں کو بھول گئے؟ مجھے یہ بتائیے. G20 بھی یہی، ایمبیسڈر بھی یہی لائے گئے. ابھی جب الیکشن ہوا اس میں بھی ایمبیسی کے لوگ یہاں لائے گئے. کیا جموں نہیں ہے؟ کیا جموں اس کے کھاتے میں ہے؟ وہاں کیوں نہیں ہوا؟ افسوس مجھے اس بات کا کہ جموں کے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں. بربادی پہ پہنچ گئے ہیں وہ. مبارک کیجیے اپنے آپ کو کہ ہم تب بھی بہتر ہیں. شکریہ سر.